السلام علیکم عثمان. عربک ورڈ ہے نفس. اس کا المانی ڈکشنری میں اگر مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جان، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ایک آدمی. یہ ایک کثیر المعانی لفظ ہے، اور اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں حبیب سالمون کی این ایڈوانسڈ لرنرز عربک انگلش ڈکشنری، تو کافی سارے مطلب آپ لوگوں کو ملیں گے. اس کا ایک مطلب ہے روح، جان، سانس حیات، زندگی بخش قوت، حیات. دوسرا مطلب ہے خون. تیسرا مطلب ہے ذات، اپنی ہستی، شخص، فرد. چوتھا مطلب ہے اس کا حقیقت، ماہیت، جوہر، اصل. پانچواں مطلب ہے اس کا خواہش، ارادہ، نیت، مقصد، ذہن، رغبت، اشتہا، خواہش نفس، جذبہ. چھٹا مطلب ہے اس کا تکبر، غرور، خود پسندی، تحقیر کا رویہ، حقارت. ساتواں مطلب ہے اس کا نظر بد. آٹھواں مطلب ہے چلو بھر، ایک مٹھی. نواں مطلب ہے اس کا برائی، عیب، رذیلت، بدخصلتی. اور 10واں مطلب ہے اس کا سزا، عقوبت، تعزیر. المفردات فی غریب القرآن زراغ والاصفہانی میں ہے کہ نفس اس کی جمع النفوس ہے، اور اس سے مراد روح بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 93 میں، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو. اور پھر روح کے علاوہ بھی اس کا مطلب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 235 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 میں، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَالْعَالَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس باطن میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 30 آپ لوگ دیکھیں تو اس میں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہاں پہ نفسہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ نفس سے مراد ہے روح، جان، ایسی حیاتی قوت جس سے زندگی قائم رہتی ہے. اسے روح کے مترادف بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں اور روح میں فرق بھی ہے. نفس مؤنث ہے اور اس کی جمع ہے انفس، نفوس. عرب کہتے ہیں کہ خرجت نفسہ، اس کی جان نکل گئی. جادت نفسہ، اس نے جان دے دی. عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ فی نفس فلان ان یفعل کذا و کذا، یعنی فلاں شخص کے دل یا ارادے میں ہے کہ وہ فلاں کام کرے. اب یہاں پر دیکھیں کہ نفس کے معنی زیادہ مناسب ہمارے پاس بن رہے ہیں، دل، ارادہ یا ذہن، نہ کہ روح. بعض اہل علم کے نزدیک نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ نفس مؤنث ہے اور روح مذکر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے اہل علم کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ حقیقت ہے جس سے زندگی قائم ہوتی ہے، جبکہ نفس وہ قوت ہے جس سے عقل، ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے. چنانچہ اس بنا پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نفس قبض کر لیتا ہے، جبکہ روح قبض نہیں کرتا، کیونکہ روح صرف موت کے وقت قبض ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس کا لفظ نفس، سانس سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کا سانس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک گہرا تعلق ہے. پھر نفسان یعنی دو نفوس کا تصور بھی آتا ہے، جس میں ایک ہے نفس العقل یعنی عقل اور شعور والا نفس. اس کو نفس الناطقہ یا نفس التمیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمیز اور پرکھنے والا نفس، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان تمیز کرتا ہے، جیسے کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز، اور یہ سوتے وقت انسان سے جدا ہو جاتا ہے. چنانچہ انسان کچھ سمجھ نہیں پاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے قبض کر لیتا ہے. اور دوسرا ہے نفس الروح، اسے نفس الحیات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے زندگی قائم رہتی ہے.
جب یہ انسان سے نکلتا ہے تو زندگی بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. اور یہ بنیادی فرق ہے نفس میں جو نیند کے دوران اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، اور اس نفس میں جو موت کے وقت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. نفس اور روح کے درمیان فرق ہمیں کافی ساری مثالوں سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اس بک میں یہ بھی لکھا ہے، جیسے کہ بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ سورہ الحجر 15 آیت نمبر 29 میں ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اور اس میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا. اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن نفسی نہیں ہے، من روحی ورڈ یوز ہو رہا ہے. پھر ایک اور مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ تعلموا ما فی نفسی، یہ سورہ المائدہ 5 آیت نمبر 116 میں ہے کہ اور آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس دل یا ذات میں ہے. تعلموا ما فی روحی نہیں ہے، تعلموا ما فی نفسی کا ورڈ اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پھر ایک اور ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے پاس سورہ المجادلہ 58 آیت نمبر 8 میں ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان کے نفس جان ذات میں ہے. یہاں پر وَيَقُولُونَ فِي أَرْوَاحِهِمْ کے الفاظ جو ہیں وہ لغت کے اعتبار سے صحیح نہیں بیٹھتے. پھر ایک اور مثال ہے ہم لوگوں کے پاس سورہ الزمر 39 آیت نمبر 56 کی ان تقول نفس، یعنی کوئی جان کوئی نفس یہ کہے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ ان تقول روح، کوئی بھی فصیح عرب یہ الفاظ استعمال نہیں کرے گا. یہاں پہ ان تقول نفس یہی صحیح بیٹھتے ہیں، یہی صحیح الفاظ ہیں، بالکل بیسٹ جو بنتے ہیں. یعنی کہ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ نسبتی اور تعلقی اعتبار پر ہے، کنسیڈریشنز آف ریلیشنز کے اوپر ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی قید اور شرط کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفس ہی عین روح ہے یا روح ہی عین نفس ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اہل عرب کبھی کبھی نفس ممیزہ تمیز کرنے والے نفس کو دو بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ نفس کبھی ایک کسی کام کے بارے میں حکم دیتا ہے اور کبھی اسی سے اسے روکتا ہے، اور یہ عموماً اس معاملے کے قصد یا ارادے کے دوران ہوتا ہے جو کہ ناپسندیدہ قسم کا ہو. نفس کے بالفرض یا مجازی معنی بھی بیان ہوئے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ کس چیز کی ذات یا وہ خود، اور یہ کلام تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کی کل یا پورے وجود اور اس کی بنیادی اور لازمی جز اس کی حقیقت کا بیان کرنا ہو. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں عربی کے کچھ جملوں سے، جیسے کہ ایک بات اس طرح سے عرب میں کہی جاتی ہے کہ رأیت فلانا نفسہ، یعنی میں نے فلاں شخص کو بذات خود دیکھا. جانی بنفسہ، وہ خود میرے پاس چل کر آیا. ولی الامر بنفسہ، اس نے معاملے کی باغ ڈور یا انتظام کو بذات خود سنبھال لیا. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفس سے مراد ذات ہے تو کسی بھی چیز کی ذات ہو سکتی ہے، جیسے کہ عربی کے ایک جملے سے آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ نزلت بنفس الجبل، یعنی میں عین پہاڑ پر اترا، پہاڑ کے اندر ہی جا اترا. اور پھر ایک اور مشہور فریز ہے کہ فی نفس الامر، فی نفس الامر، یعنی حقیقت میں، نفس معاملہ میں. پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 116 میں جو نفس کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے کہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک. اس میں اس کی تفسیر سے ریلیٹڈ مختلف باتیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اس کے مجازی معنی یہ ہوں گے کہ تو جانتا ہے جو کچھ میری ذات میں ہے، میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے، تیرے نفس میں ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہوگا کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل یا ذہن میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے پاس ہے. یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو جانتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تو جانتا ہے. پھر اس کے ایک مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نفس جو ہے وہ آئندہ کے ہم معنی ہے، یعنی نزدیک، پاس. تو اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے نزدیک، میرے پاس یا میرے مرتبہ وجود میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نزدیک یا تیرے پاس یا تیرے مرتبہ وجود میں ہے.
ایک جو بہترین تفسیر سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر نفس کا جو ورڈ ہے یہ غیب پوشیدہ چیز کے ہم معنی ہے. تو اس لحاظ سے اس آیت کا مفہوم اس طرح بنے گا کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے غیب میرے اندر پوشیدہ ہے، میری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے غیب میں ہے، تیری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، جو کچھ تو نے پوشیدہ کیا وہ نہیں جانتا. اور اس کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بے شک آپ غیب کے جاننے والے ہیں، جس کا مفہوم یوں بنتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس سے مجازی معنی یہ بھی ہے کہ شخص، فرد یا وجود، اور کوئی بھی انسان یا مرد جو اپنے پورے وجود یعنی روح اور جسم پر مشتمل ہو. اس کے علاوہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مکمل پورا جاندار یا وجود. اور اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 1 میں، اس میں ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ جس نے تمہیں ایک نفس، ایک شخص یا ایک جان سے پیدا کیا. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں. پھر عربی میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ما رأیت ثم نفسا، میں نے وہاں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کا ایک مجازی معنی یہ بھی ہے کہ کوئی بھائی ایمان اور دین اور قرابت داری یا رشتہ داری میں شریک کار یا ساتھی. اور اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ النور آیت نمبر 61 میں ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے بھائیوں کو سلام کر لیا کرو. اس کا یہ مفہوم بنتا ہے. کتاب التعریفات حضرت شریف اور جرجانی میں ہے کہ نفس وہ لطیف بخاری جوہر عنصر ہے جو زندگی، حواس اور اختیارات کی قوت رکھتا ہے، ارادی نقل و حرکت کی قوت رکھتا ہے. اس کے علاوہ دانشمندوں حکماء کے نزدیک یہ روح حیوانی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جوہر جسم کو منور بھی کرتا ہے. جب روح نکلتی ہے تو اس کی روشنی باطن اور ظاہر دونوں کو منور کرنا ختم کر دیتی ہے، جبکہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو ظاہر کو منور کرنا ختم کر دیتی ہے، لیکن باطن کو اس کی روشنی منور کرتی ہے. پھر نفس کی مختلف قسموں کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس میں سے ایک ہے نفس امارہ، یہ بدنی طبیعت کی طرف مائل ہوتا ہے، حصی لذتوں اور شہوات کا حکم دیتا ہے، اور دل کو پستی نچلی سمت کی طرف کھینچتا ہے. چنانچہ یہ برائیوں کا مسکن اور مذموم برے اخلاق کا سرچشمہ ہے. پھر ہے نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو نور قلب سے اس قدر منور ہو چکا ہوتا ہے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے. پھر اگر اس کی تاریک جبلت فطری ساخت کے تحت اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے. پھر ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جس کا نور قلب سے منور ہونا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اپنی تمام تر مذموم صفات کو خود سے الگ کر چکا ہوتا ہے، اور عمدہ اوصاف صفات حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ ہو جاتا ہے. پھر نفس کی مختلف ٹائپس میں یہ بھی ہیں بیان ہوئی ہیں کہ نفس نباتی ہے، پودوں سے ریلیٹڈ نفس جو پیدا کرتے ہیں، نمو پاتے ہیں، غذا حاصل کرتے ہیں. پھر نفس حیوانی ہے، جانوروں سے ریلیٹڈ نفس جو جزیاتی، حسی و ارادی ادراک رکھتے ہیں اور ارادے سے حرکت کرتے ہیں. اور پھر آتے ہیں نفس انسانی، انسانوں سے ریلیٹڈ نفس جو مجرد اور عقلی مفاہیم کا ادراک رکھتے ہیں، کلی ادراک رکھتے ہیں، اور عقلی افعال انجام دیتے ہیں، جو فکری اور عقلی افعال ہیں وہ انجام دیتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ عربی زبان اور اسلام اور فلسفہ کی مختلف اصطلاحات کی بنیاد پر لفظ نفس کو انسان کی ذات، جان، روح، حیات، عقل اور شعور کے متعدد مفاہیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مختلف لغت نویسوں جیسے کہ راغب اصفہانی اور لین کے مطابق کبھی یہ لفظ نفس جو ہے یہ روح کا مترادف ہے اور کبھی نہیں بھی ہے.
यूं भी कहा जाता है कि रूह जिंदगी की बुनियाद है और नफ्स अकल, इदराक और शऊर की कुव्वत रखता है। चुनांचे जब इंसान सोता है तो उसका नफ्स कब्ज कर लिया जाता है, उसकी रूह कब्ज नहीं होती। इसी बुनियाद पर जरजानी ने नफ्स की बुनियाद पर ही जिंदगी, नींद और मौत को नफ्स की रोशनी के मुख्तलिफ दर्जात से ताबीर किया। फिर नफ्स की मुख्तलिफ इकसाम की बात की जाए तो इस्तिलाही तौर पर इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे कि नफ्स अमारा जो बुराई की तरफ माइल नफ्स है, नफ्स लवामा खुद एहतसाबी करने वाला नफ्स है, और नफ्स मुतमइन्ना जो सुकून याफ्ता और नेकी पर कायम नफ्स है। इसके अलावा फ़लसफ़ियाना तौर पर देखें तो इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे कि नफ्स नबाती, नफ्स हैवानी, नफ्स इंसानी, नफ्सुल अक़ल और नफ्सुल रूह। तो ये था नफ्स के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर, नफ्स के मीनिंग्स, उसको मुख्तलिफ मिसालों से मैंने आप लोगों के सामने पेश किया जो रिसर्च करके मेरे सामने आई हैं। आप लोगों से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और अगर कोई गलती हो रही हो तो वो ज़रूर बताएं मुझे, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे इंस्पायर करें आप लोग। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।